وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو يذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رب ذوالجلال اپنی کتاب حکمت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کی، جس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمارے رب ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات بتائے، تیری قدرتیں اور تیری نشانیاں ان کو بتائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کے کردار کو پاکیزہ بنائے۔ یقیناً تو ہی حکمتوں والا ہے اور تو ہی غالب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے آس پاس آباد ہونے والی بستیاں اور ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں کے حوالے سے یہ دعا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء میں سے جو نبی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رہے، جن کا بطور خاص اللہ نے ذکر کیا، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، اور خلیل کا معنی بھی دوست ہے، جس میں محبت اور وابستگی انتہا درجے کی پائی جاتی ہو۔ خلیل اللہ کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے انہی کے کلمات کے ساتھ اپنی کتاب حکمت کا حصہ بنایا، اور جب پھر صدیوں کے بعد بیت اللہ میں مکہ کی وادی میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عمل مکمل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دعا ابراہیم کو دہراتے ہوئے یہ ہمیں بتاتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس عظیم الشان اور بڑی نعمت کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے جو تمہارے سامنے ہماری نشانیاں بتاتا ہے، تمہیں ہماری قدرتوں کی خبر دیتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ تمہارے کردار کو پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی آمد، آپ کی ولادت اور نبوت کی بعثت، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ دعا یقیناً رب کائنات نے خود ہی ڈالی تھی، اور یہ اللہ کا ایک خاص انداز ہے اپنی کائنات کو چلانے کا۔ کبھی وہ بات خود سے کہتا ہے اور کبھی اپنی بات کسی اور کے ذریعے سے کہلوا دیتا ہے، لیکن مشیت میں اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ پہلے سے کیا جا چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا ابراہیم کے حوالے سے دنیا والوں کے سامنے ایک نعمت کے طور پر پیش کیا گیا، اور اس آخری نبی نے جو پیغام ہمیں دیا، جو دین ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، جو عقیدہ اور نظریات اور کردار ہمیں عطا کیے گئے، ان میں سے ہر پہلو بہت ہی خوبصورت، روشن، بے مثال
لیکن ان تمام پہلوؤں میں ایک خوبی بطور خاص جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اس میں سہولت ہی سہولت ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور بھلائی کے سوا اس دین میں کچھ موجود نہیں ہے۔ اس میں انسانوں کی بہتری پائی جاتی ہے، آسانی پائی جاتی ہے، زندگیوں میں سکھ آ جاتا ہے، چین مل جاتا ہے۔ آسانی اور سہولت اس دین کا ایک بہت بڑا تعارف ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب اپنی کتاب حکیم کا تعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، تو فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو اللہ رب العزت نے آسان بنایا۔ اور پھر سورہ مریم میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو، اور لوگوں میں سے جو اہل تقوی ہیں، اہل خیر ہیں، جن کا دل پاکیزہ ہے، ان کو بشارتیں عطا کریں۔ اس وجہ سے جہاں اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ بذات خود آسان ہیں قرآن مجید کی شکل میں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، آپ علیہ السلام کی تفسیر، اس قرآن مجید کی جو شرح ہے وہ بھی بہت آسان بنا دی گئی۔ گویا کہ قرآن بھی آسان ہے جو اللہ کی تعلیمات، الفاظ اور حکم کی صورت میں ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی آسان ہے کہ جن کے کلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے کلام کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب حکمت کو آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان بنا دیا ہے۔ اور آپ کا کام کیا ہے اس آسان کتاب اور آسان زبان کے ذریعے سے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ متقین کو، اہل تقوی کو، ایمان والوں کو بشارت دی جائے اور انہیں خوشخبریاں سنائی جائیں۔ قربانی کا حکم ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی حج کا ارادہ کرے تو حج کے مناسک ادا کرتے کرتے اسے پھر قربانی کی یہ عبادت بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن آسانی فرما دی اور فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم کسی گھیرے میں آ جاؤ، کسی مشکل میں، تنگی میں آ جاؤ، تو پھر جو میسر آ سکے تمہارے لیے آسانی ہے، اور اس حکم میں تخفیف کر دی، اس میں آسانی پیدا کر دی۔ روزے کا حکم آتا ہے تو اس میں بھی سفر کی حالت میں رخصت مل جاتی ہے، بیماری کی حالت میں رخصت مل جاتی ہے، بڑھاپے کی حالت میں رخصت مل جاتی ہے، اور رخصتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانیاں چاہتا ہے، تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو تمہاری زندگی کو سہولت فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اہل ایمان کو، مومنین کو یہ بات بتائی جا رہی ہے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی بات کو دل و جان سے قبول کرے گا، اس پر راضی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان بنا دے گا، اس کی الجھنوں کو دور کر دے گا، اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ الشرح میں الم نشرح جس سے آغاز ہوتا ہے، اس میں بطور خاص اس بات کا ذکر کیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے لوگو جان لو کہ یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے، اللہ کی کتاب آسان ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات آسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمیں
کرنے کے لیے حکم دیا ہے، ان عبادات میں آسانیاں رکھی گئی ہیں، ہماری زندگی کو آسان بنایا گیا ہے، اور ہمیں مختلف معاملات میں جب کوئی قدم اٹھانا ہو، کسی بات کو اختیار کرنا ہو، تو باقاعدہ اس کے حوالے سے دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا بھی کتاب حکیم کا حصہ بن چکی، اور ہمیں اس کو مختلف موقعوں پر پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بڑی معروف دعا، اور ہم میں سے یقیناً ہر فرد کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خود یہ سکھاتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ذریعے سے ایک نبی کی سنت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایک نبی بھی اپنے مشن پہ جب روانہ ہوتا ہے اور فرعون کے دربار میں اللہ کی بات بتانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، تاکہ جن لوگوں کے سامنے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں۔ اور اسی سے پھر فقہا نے بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ جب بھی کوئی معاملہ اختیار کرنا ہو یا جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر اللہ سے کثرت کے ساتھ یہ دعا کی جائے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے دل میں اس بات کو سمجھا دے، اس کی سمجھ ڈال دے، اور اس کا ادراک مجھے عطا کر دے، اس کا فہم مجھے عطا کر دے، ویسر لی امری، اور میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے، چاہے وہ کام تجارت سے تعلق رکھتا ہو، علم اور حکمت کی طلب کے حوالے سے کوئی کام ہو، امور مملکت کے حوالے سے کوئی کام ہو، اپنے خاندان کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے کوئی کام ہو، تو اپنے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اس سے بہت ساری آسانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے میسر آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس دین کی بنیاد آسانی پر رکھی ہے، اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے کلمات کی صورت میں ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، اے لوگو آسانیاں پیدا کیا کرو، آسانیاں بناؤ لوگوں کے لیے، تنگیاں مت بناؤ، لوگوں کے لیے مشکل راستے مت چنو، آسان راستے چنو، انہیں جو بات بتاؤ آسانی والی بات بتاؤ، جس میں ان کے لیے زندگی سہولت بن جائے، ایسی بات انہیں اس کی طرف بلاؤ، اس کی طرف تلقین کرو۔ بشروا ولا تنفروا، اے لوگو انسانوں کو بشارتوں والی باتیں بتاؤ، انہیں بیزاری والی باتیں مت بتاؤ، ایسے کام مت بتاؤ جس سے وہ بیزار ہو جائیں، ایسی حکایتیں اور ایسی کہانیاں مت سناؤ کہ جس کو سننے کے بعد ان کی عقل بیزار ہو جائے اور کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جو بات بھی ہو دانائی پر مشتمل ہو، حکمت پر مشتمل ہو، عقل پر مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بصیرت مل چکی ہے اس بصیرت کے حوالے سے ہو، اے لوگو بشارتیں عطا کیا کرو، لوگوں کو خوف زدہ ہمیشہ مت کیا کرو، پریشان مت کیا کرو، ولا تنفروا، بیزار مت کرو۔ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عظیم الشان صحابی، ایسے صحابی کہ جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں حدیث لکھنے کی اجازت بتائی، انہیں دی، اور جب یمن میں حکمران کے اختیار کرنے کا موقع آیا تو جناب معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا اور خاص اعتماد تھا جناب معاذ ابن جبل پر۔ لیکن معاذ ابن جبل نے ایک جگہ پہ لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی تو لمبی قرات کرنا شروع کر دی، لمبی نماز پڑھانا شروع کر دی، اور یہاں لمبی سے مراد جو ہے وہ آخری پارے کی صورتیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اصحاب رسول کوئی لمبی نماز پڑھتے تھے تو پھر آدمی کو پتہ چل جاتا تھا کہ لمبی نماز ہے، رکوع اور قیام کی لمبائی اور اس کی طوالت کیا ہوتی ہے لوگوں کو ان کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی نے آ کے شکوہ کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ معاذ ابن جبل نماز کی جماعت کرواتے اور لمبی نماز کر دیتے ہیں۔